جسٹس صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، دیکھیں ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے حکمراں اتحاد نے. اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، کامران مرتضی صاحب ہیں، فاروق نائک صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں. یہ اور پھر یہ مشورہ لے سکتے ہیں عرفان قادر صاحب سے اور اکرم شیخ صاحب سے کہ کیا قانونی رستہ نکالا جائے جس کے بعد ہم یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کو ہم آئینی اور قانونی طور پہ کیسے نپٹیں. اچھا، میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، یا وزیر قانون ہے، یا جو بھی آپ منصب آپ لینا چاہیں، آپ کیا کریں گے اس وقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی ایک قسم کا ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے جی اور جس طرح سے ابھی آیا ہے تو اس کا ایک ہی ریمیڈی ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ ایگری نہیں کرتے ان کی ججمنٹ سے، وہ ہوں ریمیڈی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ ریویو میں چلے جائیں اور ریویو فائل کر دیں. اور ریویو بھی خاص ہر ایک چیز پوائنٹ پہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک لیگل پوائنٹ ہو سکتا ہے اور ایسی چیز جو کہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہو، وہ بالکل اس میں نقص جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہو. تو جو یہ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے ہیں یہ اس پوائنٹ کو، کہ یہ فیصلہ اصل میں 4-3 کا تھا بجائے 3-2 کا. تو اس صورت میں جو یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے، میجورٹی ججمنٹ نہیں ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، اب اس میں کیا کس حد تک صداقت ہے یہ میں کہنا نہیں چاہتا، اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن فرض کیا اگر ہے بھی تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کہ وہ جا سکتے ہیں ریویو میں، اور پھر سپریم کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایگزامن کریں اس پوائنٹ کو، اس اچھا، سے پہلے ریویو میں کہ وہی اس بینچ پہ بیٹھے عمل گا؟ کیا جائے. جی ریویو میں وہی بینچ بیٹھے گا دوبارہ؟ جی، ریویو کا تو رولز یہی ہیں کہ ریویو میں وہی بینچ دوبارہ سے ایگزامن کرتا ہے. اور اس میں یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ریویو ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر تو ایک ریویو کوئی اس کے ڈسمس ہو علاوہ جائے. کوئی قانونی رستہ نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد کوئی قانونی راستہ نہیں یہ ہوتا، جو بجائے اس کے کہ قرارداد اگر آئی ہے آپ اس ایک کی کوئی حیثیت ہے؟ جی قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ قرارداد تو کوئی چیز نہیں ہوئی نا. اسمبلی کی قرارداد تو بے معنی ہے. ایک قرارداد میں لوگوں نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ کر دیں، تو اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے سرے سے. اچھا، شخاور صاحب، ریفرنس نواز شریف صاحب نے کہا تھا ریفرنس فائل کریں 3 جج صاحبان کے خلاف، چیف جسٹس صاحب سمیت. ریفرنس نہیں فائل ہو رہے، یعنی اس پہ کوئی کنفیوژن ہے، ہو نہیں سکتے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ کوئی پوائنٹس نہیں مل رہے ریفرنس کے لیے؟ ایک جب اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد نیچے کیا معاملات ہیں جو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ریفرنسز کی بات ہوئی تھی، جوڈیشل ریفرنسز. جی 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 ڈاکٹر صاحب، یہ جو سپیریئر جوڈیشری کے جج حضرات ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف جو ہے ان کو جو ان کے عہدے سے برخاست صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 209 ہے آئین پاکستان کا. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی بنایا ہے، جس کا ججز حلف بھی دیتے ہیں. اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو تو پھر وہ ایک جواز ہوتا ہے کہ کسی سٹنگ جج کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا جائے. لیکن یہاں پہ اگر ان کی ججمنٹ کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کو ان کی جو ہے وہ ان کی ججمنٹ سے اتفاق نہیں ہے تو وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں. جہاں تک ابھی شائق عثمانی صاحب نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی ججمنٹ ہو آپ اس سے بھلے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن اس کو منسوخ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ریویو فائل کیا جائے. اب ریویو یہ فائل کر نہیں رہے، اور چونکہ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے یہ پٹیشن چونکہ خارج ہو چکی ہیں، اور جو 3 رکنی ججز کا جو فیصلہ تھا الیکشن کی ڈیٹ جنہوں نے دی ہے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنارٹی ویو ہے، ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. اسی چیز کو لے کے وہ ریویو میں چلے جائیں. کیونکہ ریویو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریویو کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف اس پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک عدالتی فیصلے کے اوپر اتنا بڑا سکم
اور اتنی بڑی قانونی غلطی ہے جس کو درست کرنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ یہ ایک قانونی غلطی کر رہا ہے کہ وہ 4-3 کی میجورٹی سے ڈسمس ہو چکی ہے پٹیشنز، اس کے بارے میں اب 188 کے تحت ریویو فائل کریں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نارملی وہی بینچ جو ہے ریویو سنتا ہے اور اس پہ ڈیسیجن بھی کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ریویوز جو ہے وہ الاؤ بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ریویو میں ایک لارجر بینچ بھی بن سکتا ہے. اس کی بھی نظیریں موجود ہیں کہ ریویو، ابھی آپ فبارہ بس چرچ والا کیس تھا، اس میں ایک 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا، لیکن ریویو جو ہے وہ پھر ایک لارجر بینچ غالباً 5 رکنی بینچ نے سنا تھا. تو نہیں یہ لیکن اس میں کوئی نہیں لیکن جی اس میں مطلب یہ تو پھر نہیں، ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تو اس کو نہیں مان رہی نا. اس کے علاوہ اور کوئی قانونی رستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا حکومت کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں نظر آ رہا، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی جو قانونی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سارے بڑے منجے ہوئے پریکٹسنگ لائر ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. لیکن جب حکومت سرکاری طور پہ اگر کسی سے رائے لیتی ہے تو اس کے لیے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس موجود ہے، لا ڈویژن موجود ہے. تو وہ کوئی بھی اقدام اگر حکومت نے اپنی سطح پہ کرنا ہے، حکومت کی سطح پہ، تو پھر ان کے لیے رولز آف بزنس میں ضروری ہے کہ وہ جسٹس، جو لا اینڈ جسٹس ڈویژن ہے، ان سے باقاعدہ ایک اوپینین مانگیں اور پھر ان کی اوپینین کے مطابق عمل کریں. ابھی یہ جو 4 معزز جو حضرات ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا، ان کی جو رائے ہے وہ اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ پولیٹیکلی انفلوئنس رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو سرکاری سطح پر رائے لی جاتی ہے وہ لا ڈویژن سے لی جاتی ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے جب یہ کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، اچھا، اور عدالت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود ہے ابھی، یعنی ایک طرح سے مانیٹر کر رہی ہے. ابھی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن سے 11 تاریخ کو غالباً. مجھے یہ بتائیں، اچھا اس سے پہلے سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری فائنینس بھی عدالت میں موجود تھے اور ان سے بھی غالباً بات ہوئی ہے ان چیمبر یا جو جیسے بھی ہے. الیکشن کمیشن نے جب فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، اور آج ان کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ چونکہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان لیا اس لیے اب ہمیں خود وزارت دفاع یا وزارت خزانہ سے ان کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو فیصلہ مان لیا ہے. کیا یہ سمجھا جائے کہ آلریڈی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے تو ان کے پاس ان پٹ آ چکی ہے ڈیفنس اور فائنینس منسٹری کی، پھر انہوں نے فیصلہ دیا ہے یہ 14 مئی والا، یا بھی انہوں نے ان دونوں یعنی فائنینس اور ڈیفنس منسٹری کی رائے لیں گے وہ اور پھر اناؤنس کریں گے تاریخ، یعنی اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں؟ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جی جو انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیسے آپ اتنے اماؤنٹ بتائیے جو الیکشن کمیشن نے مانگے تھے 21 ارب جو ہیں، وہ آپ ان کو ایشو کا وہ الاؤ کر دیں. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو ایک قابل قبول سیکیورٹی مہیا کریں. یہ 2 آرڈرز انہوں نے دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. اور جو الیکشن کرانے کا کام ہے وہ تو چیف الیکشن کمشنر کا ہے، وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. چیف الیکشن کمشنر کا شروع سے پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور ان کے پاس سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں تھی. اب جو پیسوں کی بات ہے وہ تو انہوں نے ڈائریکٹ دے دی کہ آپ 21 ارب دے دیں. اگر گورنمنٹ ان کو 21 ارب نہیں دیتی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وہ ڈس اوبے کرے گی. اور یہاں تک کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں، اس میں کنڈیشنز ہیں. سیکیورٹی دینا اور اس کو پرومس کرنا اور اس کو افیکٹو سیکیورٹی دینا، جس سے انہوں نے قابل قبول لفظ استعمال کیا گیا، قابل قبول، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. چونکہ ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی سویلائز ملکوں کی طرح تو ہوتے نہیں ہیں. یہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور قتل و غارت بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہو چکا ہے. تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں ان کو فوج کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اور اگر فوج انکار کر دے دینے سے کہ نہیں ہم تو آپ کو کوئی مدد نہیں دے سکتے کیونکہ ہم بارڈر پہ ہم بزی ہیں اور اس پہ بزی ہیں، ٹیررزم پہ بزی ہیں، ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے آپ کو
سیکورٹی، تو اس صورت میں پھر وہ چیز نہیں فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کر سکے گی اور ان کے پاس کوئی جواز پیدا ہو جائے گا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ کوئی قسم کا جواز نہیں ہوتا، فوج کوئی انکار نہیں کرتی، تو اس صورت میں پھر گورنمنٹ کو کے لیے لازم ہے کہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کریں. تو یہ دونوں چیزیں گورنمنٹ کے لیے، اگر وہ گورنمنٹ نہیں کرتی میرا سوال، میں دوبارہ اور سوال کو کوئی میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعلان انہوں نے کیا ہے، تو کیا ان کے پاس فائنینس منسٹری کی طرف سے کوئی، یعنی یقیناً انہوں نے کہا کہ آپ پیسے دیں. اب آپ نے کہا کہ اگر وہ پیسے نہیں دیتے، کل اسحاق ڈار صاحب یا ان کی وزارت کہتی ہے ہم پیسے نہیں دے رہے، اور ڈیفینس منسٹری کہتی ہے کہ جی ہم لا اینڈ آرڈر کی گارنٹی بھی نہیں دے رہے، تو پھر سپریم کورٹ کے اپنا فیصلے کو یعنی نل اینڈ وائڈ کر دے گی کیا؟ کیسے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو چیز ہے نا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ کنڈیشنل آرڈر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پرووائڈ ہوں گی تو الیکشن کمشنر جو ہے وہ الیکشن کروائے گا. اگر پیسے نہیں دیتے تو الیکشن کمشنر کہہ سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا الیکشن، اور اگر سیکورٹی اس کو قابل قبول نہیں ملتی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو الیکشن نہیں کروا سکتا. تو اس صورت میں پھر سپریم کورٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو پکڑے گی، کہے گی ہم نے آپ کو آرڈر دیا تھا کہ آپ یہ چیزیں پرووائڈ کریں، آپ نے کیوں نہیں پرووائڈ کی. تو یعنی یہاں پہ حکومت کو وہ کنٹیمپٹ آرڈر کیا ہے نا ان کو؟ جی، آرڈر کیسے حکومت کے لیے. تو اگر حکومت پیسے دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی تو سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے. تو یہ کنٹیمپٹ ہے، یہ کنٹیمپٹ ہے. جی یہ کنٹیمپٹ ہوگا. جی پھر یقیناً. اچھا، کنٹیمپٹ کس پہ ہوگا؟ حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکومت کا مطلب وزیر اعظم اور کابینہ ہے یا وزیر اعظم ہے؟ نہیں، اس میں تو جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دیا. اگر وہ کوئی خاص اس کا جواب نہیں دے سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں.